آج کا بیان نکاح کے تعلق سے ہے کہ نکاح اسلام کے نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں بلکہ پورے ملک میں اور ہمارے خاص کر شہروں میں جگہ جگہ نکاح اور شادیوں کا ماحول ہے، تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں فطرت اور یعنی نیچرل پر کوئی روک لگائی گئی ہو۔ مرد عورت کی ضرورت ہے اور عورت کو مرد کی ضرورت ہونا ہے، یہ ایک نیچرلی ہے اور فطری جذبہ ہے۔ قربان جائیے اسلام کی شان پر کہ اسلام نے اس نیچرلی اور فطری جذبے کو عبادت کا رنگ دیا کہ نکاح اسلام میں عبادت ہے۔ خواہشات و شہوات کے جذبات اللہ رب العزت نے انسان میں رکھے ہیں، لیکن انسان اور جانور میں یہ فرق ہے، اس لیے کہ اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام نے نکاح کو عبادت قرار دیا۔ جانور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ آزاد ہے، جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے اپنی ضرورت روڈ پر، سڑکوں پر، کھیتوں میں کہیں بھی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن مومن بندہ اس طرح سے آزاد نہیں ہے۔ اس کے لیے سرکل دائرہ بنا دیا گیا ہے، اس دائرے اور سرکل میں رہ کر وہ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے۔ انسان کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حلال مصرف فراہم کیا گیا اور یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اس مصرف کے علاوہ وہ حرام ہے۔ مومن بندوں پر اللہ رب العزت نے دو قسم کے حقوق کی ادائیگی لازم فرمائی ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا کمال عبادت میں ہے اور عبادت کا کمال نماز میں ہے، اور حقوق العباد میں اخلاق کو بنیادی درجہ حاصل ہے، اور اخلاق کا کمال شرم و حیا میں ہے، اور شرم و حیا پیدا کرنے کا ذریعہ نکاح ہے۔ انسانی اخلاق کی تکمیل کے لیے اسلام نے نکاح جیسی اہم ترین چیز عطا کی تاکہ اس میں شرم و حیا باقی رہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے موقع پر جو خطبہ ثابت ہے، اس میں آپ نے 3 آیات پڑھنا ثابت ہے۔ ان تینوں آیتوں میں 4 مرتبہ ایک ہی بات یعنی تقوی کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حالت پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ دوسرا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس بات پر زور دیا وہ تقوی ہے۔ تیسرا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس میں بھی ہے کہ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن مجید میں نکاح کے متعلق بہت سی آیات ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی فرمودات اور ارشادات میں بھی نکاح کے متعلق بے شمار ہدایات موجود ہیں، لیکن اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ انہی آیات کی تلاوت کیا جاتا ہے جن میں تقوی کا ذکر ہو۔ اس کی کیا وجہ ہے اور حکمت کیا ہے اور کیا ریزن ہے؟ اس موقع پر تقوی کی آیتیں ذکر کی گئی، اس وجہ سے اب تک ہم لڑکے سمجھ جاتے تھے کہ اب تمہیں آدمی اور مرد سمجھا جائے گا، اب تک تمہیں بچی سمجھا جاتا تھا، اب عورت سمجھا جائے گا، اب تمہیں حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا ہے۔ بہت سارے حقوق ایک جیو ساتھ جمع ہو جائیں تو ان میں بیلنس اور اعتدال کیسے رکھنا ہے، کسی ایک کے حقوق کی رعایت کرنے میں دوسرے کے حق تلفی نہ ہو، یہ سیکھنا ہے۔ اس بیلنس اور اعتدال کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی ضروری ہے۔ نکاح ایک ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک سوائے حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایسی کوئی عبادت نہیں جو آدم تا دم عیسیٰ ہو اور جنت میں بھی باقی ہو، سوائے نکاح اور ایمان کے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں خصوصاً فرمایا گیا یا وہ مرد جس کی قدرت ہوتے ہوئے بھی عورت کی طرف شہوانی حاجت اور رغبت نہ ہو، وہ نفس کی خواہش کے باوجود صبر کرتا ہے، لہٰذا انہیں نکاح کی ضرورت نہ تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسلام میں نکاح کی اہمیت ہے اور وہ انسان کی ضرورت بھی ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب وقت ہو تو اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اچھی خواتین کو تجاویز کر نکاح کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن